کتاب ہم اور توہم، 5واں حصہ ہے توہمات کی پرستش۔ چونکہ ہم گلوبل ولیج میں رہتے ہیں، اس لیے چند اقوام رائج کچھ توہمات پر نگاہ ڈالتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی شادی کی تقریب میں کسی ویٹر یا مہمان سے بہت سی پلیٹیں بیک وقت گر کر ٹوٹ جائیں، لیکن اگر شادی جرمن جوڑے کے مابین ہے تو یہ ان کی رسومات میں سے ایک ہے کہ شادی سے ایک روز قبل مہمان لڑکی کے گھر کے باہر جمع ہو کر کانچ کی پلیٹیں توڑتے ہیں اور رخصتی سے قبل دولہا دلہن مل کر ان کرچیوں کو جھاڑو سے ایک جگہ جمع کرتے ہیں۔ مقصد اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ جتنی کرچیاں ہوئی ہیں اتنی تعداد میں ان کو خوشیاں ملیں۔ رخصتی کے وقت لڑکی کی ماں اپنے سر پر کانچ کی پلیٹ توڑتی ہے اور یوں اس کے جتنے ٹکڑے ہوں اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس نو بیاہتا جوڑے سے آگے جا کر ان کے کتنے نواسہ نواسی ہوں گے۔ کئی گھروں میں اندر داخل ہوتے ہی دیوار پر آئینہ لگا ملے گا۔ ڈیکور ضرورت یا اس کی دیگر وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہی آئینہ اگر کسی چائنیز کے گھر میں لگا ہوا ہو تو غالب گمان یہ ہے کہ اس کا اولین مقصد بری نظر کو رد کرنا ہوگا۔ ایک مسلمان کے دل میں ان لوگوں کے ایسے عقل سے پیدل عقائد پر تعجب خیز حقارت جنم لیتی ہے کہ کیا حماقت ہے، بھلا ان خرافات میں بھی ایسی طاقت ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ، شرک ہے، سراسر شرک ہے۔ ہمارے پاس تو اپنے حصار کے لیے آیت الکرسی، معوذتین جیسی نعمتیں موجود ہیں، لیکن انہی میں سے اکثر لوگ زور زبردستی کر کے چھوٹے بچوں کے لیے نظر بٹو کے طور پر کالی چیزیں استعمال کرتے ہیں، جیسے چہرے پر یا پیر پر کالا ٹیکا لگانا، کلائی میں کالا دھاگا یا کالی موتی کی چوڑی ڈالنا، گلے میں کالے ڈورے کے ساتھ تعویذ لٹکانا۔ اس کے علاوہ جن، نظر، حسد اور جادو سے بچنے کے لیے اپنی عقل اور عقیدت کے مطابق جو عام طور پر کام کیا جاتا ہے وہ ہے گھر یا دکان یا درخت پر تعویذ لٹکانا، یا وزن کے نیچے دبانا، جلانا یا پینا پلانا، بازو پر صدقے کے پیسے باندھنا، گھوڑے کی نال لٹکانا، من کے پتھر زوڈک سائن کے حساب سے پہننا۔ یہ بھلا قرآن و سنت کی تعلیمات سے کب اور کہاں اور کس سے ثابت ہوتا ہے؟ ایسے کام تو صرف بدعت نہیں بلکہ کھلا شرک ہوتے ہیں۔ کیا اللہ کے کلام میں اتنی طاقت بھی نہیں جتنی ان کالے موتی پتھر من کے تعویذوں میں ہے؟ یا مرچوں کی دھونی کسی بابا کے جھاڑو میں درگاہ پر منت ماننے، دیگ چڑھانے، غیر اللہ کے نام پر بکرا کاٹنے، مزار پر چادر چڑھانے میں ہے؟ جو کوئی مسلمان اللہ کے سوا کسی اور پر توکل کرتا ہے، کاہن کی بات کو سچ تسلیم کرتا ہے، تو حقیقتاً وہ اللہ کی کتاب کا انکار کرتا ہے۔ اس کتاب کا جس کا انکار کوئی غیر مسلم کرے تو اس سے سب بدبخت اور اللہ کا مجرم قرار دیتے ہیں، لیکن خود کتنے ہی غیر اسلامی کام کرتے اور کرواتے رہے، مگر یہ اپنے تئیں اللہ والے ہی کہلاتے ہیں۔ جو مسلمان ایسا کرتے ہیں، کر چکے ہیں، یا انہیں کسی کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے، انہیں چاہیے کہ اللہ کے حضور سچی توبہ کریں، ایسے تمام اعمال کے برے نتائج کے بارے میں جانیں اور ان کو فوری ترک کریں۔ آج ہم سیاسی اور معاشی طور سے بگڑے ہوئے حالات سے تو ڈرتے ہیں، موت اور مفلسی کا خوف ہماری نفسیات پر تو اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، مگر زندگی گزارنے کی عادات پر نہیں۔ اس خوف کا سبب شح النفس یعنی دل کی تنگی ہوتا ہے، جو کہ بڑے بڑے فسادات کی بھی جڑ ہے اور بڑی بڑی سزاؤں کی طرف لے جانے والی خصلت بھی ہے۔